وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اور صرف زندگی نہیں دی ہے بلکہ زندگی میں ہم کو ایک تو سوجھ سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، عقل دی ہے۔ عقل کیوں دی ہے؟ چالاکی کرنے کے لیے۔ آج عقل سے چالاکیاں کی جاتی ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا نفع حاصل کیا جاتا ہے، تو عقل اس کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ عقل کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ عقل کا یہ ہے کہ انجام اور نتیجہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جب کسی کام میں نقصان نظر آئے تو دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے آپ کو پابند کرے کہ یہ نقصان میں نہیں جانا ہے۔ عقل اس لیے دی ہے کہ نتیجہ سوچے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاوے۔ اتنا تو ہر سمجھدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نتیجہ سوچے، اگر نتیجے میں اس کو نقصان معلوم ہو تو اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرے۔ لیکن چونکہ اکیلا انسان اپنی عقل سے اتنا بڑا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں، وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو نبیوں کا تعلق سیدھا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، حکم لینے کے لیے، حکم پہنچانے کے لیے، یہ ان کا کام ہوتا ہے، تاکہ انسانی زندگی ساری کی ساری اللہ کے حکموں والی بنے۔ یہ مطلوب ہے۔ یہ دنیا میں دو لائنیں ہیں، ایک لائن ہے اپنی خواہشات کی، ایک لائن ہے اللہ کی اطاعت و تابعداری کی۔ خواہشات کی طرف بلانے کے لیے شیطان ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ نیچے اتارا گیا ہے، جیسا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نیچے چلے جاؤ، اس کو بھی نیچے نکال دیا۔ اس نے اپنی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے مجھ کو دھتکار دیا ہے، آپ نے مجھ کو دھتکارا ہے، مردود کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ آدم ہے کہ آدم کو سجدہ میں نے نہیں کیا، تو یہ وجہ بنا ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ ہر بدن میں حسد کا مادہ ہوتا ہے۔ لا یخلو جسد عن حسد، مثل مشہور ہے عربی میں، لا یخلو جسد عن حسد، کوئی بدن حسد سے خالی نہیں ہوتا، ان کے اندر ایک مادہ ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ حسد کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، تو وہ گنہگار نہیں ہوتے۔ اندر تو بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہے، لیکن گنہگار اس وقت ہوگا جب اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ کسی پر غصہ آیا لیکن غصے سے کچھ کیا نہیں، تو اس غصے کا کوئی حرج نہیں، غصے کا کوئی وبال نہیں، کہ اس نے غصے کو تقاضے پر استعمال نہیں کیا ہے۔ تو حسد کا مادہ ہوتا ہے اپنی ترقی کے لیے، اور ابھی اپنی ترقی چاہتا ہے، اس کے سامنے دوسرے کی ترقی ہوتی ہے تو اس کو اندر جلن ہوتی ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے۔ پھر بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے یہ کمال پیدا کیا ہے میں بھی پیدا کروں۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہر قسم کے کمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آدمی ولی سے ولی بن سکتا ہے، اللہ کا مقرب بھی بن سکتا ہے،
یہاں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ ایسا ہے میں بھی ایسا کروں۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اونچے آدمیوں کو دیکھو اور ان کی پیروی کرو کہ یہ آدمی ہمیشہ پہلی صف میں دانی طرف نماز پڑھتا ہے، 12 مہینے پہلی صف میں نماز پڑھنا اور دانی طرف نماز پڑھنا امام کی دو الگ الگ ہے۔ پہلی صف کی فضیلت الگ ہے، دانی طرف نماز پڑھنے کی فضیلت الگ الگ ہے۔ حدیثوں میں ہے ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو امام کی دانی جانبوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ تو دنیا میرے دوستو اس لیے بنی ہے کہ خیر کے طریقے دیکھیں، خیر پر عمل کرنے والوں کو دیکھیں اور ان کی پیروی کریں۔ دین کے بارے میں جو ہم سے اونچے ہیں دین میں، کہ ان کی پیروی کرو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر یہ سوچتے تھے کہ میں ابو بکر کی طرح عمل کروں، دوسرے حضرات یہ سوچتے تھے کہ ہم سب عمر اور ابو بکر جیسے عمل کریں۔ یہ مخلص کہلاتے ہیں، ان میں حسد نہیں ہوتا، ان میں حسد نہیں ہوتا، یہ مخلص ہوتے ہیں کہ ان کی جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نمونہ آ گیا۔ اور یہی مقصد ہے دنیا میں آخرت بنانے کا، کہ دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ اگر یہ کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دنیا کی سیاحت اور سیر کی ہے ایک مدت تک۔ ایک دفعہ سیاحت میں ایسا ہوا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو ان کو اس کا افسوس ہو رہا تھا کہ سفر ہے جوتے نہیں ہے۔ ہوتا ہے سفر میں سامان کی کمی زیادہ ستاتی ہے، جی ہاں۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا ایک قدم ہی نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہے، تو کہا میں نے شکر کیا کہ میرا قدم تو ہے، جوتے آ جائیں گے، اس کا تو قدم بھی نہیں ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ یہ ترقی کا سب سے آسان راستہ ہے، دینی ترقی کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اس میں یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ لوگ دوسروں کی خوبیاں دیکھنے والے بنیں گے، کہ ماشاءاللہ یہ پہلی صف کا نمازی ہے، یہ انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہاں یہ خیرات اور صدقات برابر پابندی سے کرتا ہے، فلاں عمل کرتا ہے۔